روزہ ہے کیسا خدا کو پسند کہ ایک دن کو اس نے مقدس کیا. روزہ ہے کیسا خدا کو پسند کہ ایک دن کو اس نے مقدس کیا. مقدس محفل فراہم کرو، ظلمت کی ڈوروں کو توڑو صدا. خدا کا جلال چنڈاول 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 چنڈاول. خدا کا جلال، خدا کا جلال چنڈاول 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 چنڈاول. خدا کا جلال. گلا پھاڑ کر چلا، دریغ نہ کر، نرسنگے کی مانند اپنی آواز بلند کر، بلند کر، بلند کر. عظیم اور جلالی نام میں آپ سب کو سلام. جن کے پاس کلام مقدس ہے میرے ساتھ بائبل مقدس کھولیے. عہد عتیق میں خزعہ 20واں باب خزعہ 20واں باب چوبیسویں آیت سے پڑھیں گے. کلام مقدس میں خزعہ 20واں باب 24ویں آیت سے پڑھیں گے. یہ لکھا ہے، سو بنی اسرائیل دوسرے دن بنی بنیامین کے مقابلہ کے نزدیک آئے، اور اس دوسرے دن بنی بنیامین ان کے مقابل چبام سے نکلے اور 18,000 اسرائیلیوں کو قتل کر کے خاک میں ملا دیا کہ سب شمشیر سن تھے. تب سب بنی اسرائیل اور سب لوگ اٹھے اور بیتل میں آئے اور وہاں خداوند کے حضور بیٹھے روتے رہے، اور اس دن شام تک روزہ رکھا اور سوکھنے قربانیاں اور سلامتی کی قربانیاں خداوند کے آگے گزرانی. اور بنی اسرائیل نے اس ثواب سے کہ خدا کے عہد کا صندوق ان دنوں وہیں تھا، اور ہارون کے بیٹے الیعزر کا بیٹا فنہاس ان دنوں اس کے آگے کھڑا رہتا تھا، خداوند سے پوچھا کہ میں اپنے بھائی بنیامین کی اولاد سے ایک دفعہ اور لڑنے کو جاؤں یا رہنے دوں؟ خداوند نے فرمایا کہ جا، میں کل اس کو تیرے ہاتھ میں کر دوں گا. کلام مقدس کا پڑھا اور سنا جانا ہمارے لیے باعث سے برکت ہو. تشریف رکھیے. سب سر خدا کے حضور جھک جائیں اور سبان کے باندھو. آسمان اور زمین کے خالق و مالک، اے زندہ خداوند، تیرا شکر، تیری تعریف اور تیری ستائش کرتا ہوں آج کے اس دن کے لیے جو تو نے ہماری زندگی میں بخشا. اے خداوند، حاضرین کے لیے تیری برکت چاہتا ہوں، اور اے خداوند جو اس آواز کو سن رہے ہیں ان تمام ناظرین کے لیے تیرا پاک مسا چاہتا ہوں، اور تیرے خون کی دھارا کے نیچے ایک زندگی کو چاہتا ہوں. اور اے خداوند آج کا کلام ہر ایک کے لیے باعث سے برکت ہو. میں اپنے آپ کو بھی تیرے حضور لایا ہوں تاکہ میں اپنے علم، اپنی عقل اور دانائی سے نہیں بلکہ تیرے روح کے وسیلہ سے تیری گہری اور عمیق باتوں کو بیان کروں. میں گھٹوں اور تو بڑھے، اور تیرا نام جلال پائے، تیرا شکر، تیری تعریف ہو، یسوع کے عظیم اور جلالی نام سے آمین. خدا کے کلام مقدس میں خزعہ 20واں باب اور اس کی 26ویں آیت میں لکھا ہے، تب سب بنی اسرائیل اور سب لوگ اٹھے اور بیتل میں آئے اور وہاں خداوند کے حضور بیٹھے روتے رہے،
اور اس دن شام تک روزہ رکھا اور صبح کی قربانیاں اور سلامتی کی قربانیاں خدا کے آگے گزرائیں۔ آج کا مضمون ہے روزہ کے بعد تبدیلی۔ روزے کے بعد ایک بڑی تبدیلی۔ خدا کے کلام مقدس میں روزے سے پہلے یہ شکست خوردہ تھی، اور روزے کے بعد خدا نے انہیں فتح کی نوید سنائی، اور روزہ رکھنے کے بعد ان کی زندگی میں شکست نہ رہی بلکہ فتح مندی آئی۔ اور کلام خدا میں اس کا سبب کیا ہے؟ دیکھیں میرے ساتھ 20واں باب اور اس کی 26ویں آیت۔ تب سب بنی اسرائیل اور سب لوگ اٹھے اور بیتل میں آئے، اور وہاں خداوند کے حضور بیٹھے روتے رہے، اور اس دن شام تک روزہ رکھا اور صبح کی قربانیاں اور سلامتی کی قربانیاں خداوند کے آگے گزرائیں۔ کلام مقدس میں ہم پڑھتے ہیں کہ روزے میں یہ خدا کے گھر میں آئے، خدا کے آگے بیٹھے روتے رہے اور روزہ رکھا، خدا کے حضور فریاد کرتے رہے، خدا کے حضور پکارتے رہے۔ اور بائبل مقدس بیان کرتی ہے جب یہ خدا کے گھر میں خدا کے حضور، خدا کی حضوری میں یہ اپنے اس دکھ کو بیان کرتے رہے، اور سب افراد خدا کے سامنے سجدہ ریز ہوئے، اپنے مسائل خدا کو بیان کیے، اپنے دکھ کا ذکر کیا، اور خدا کے حضور بیٹھ کر روتے رہے اپنی نادانی پر کہ پہلے کیوں نہ خدا کے حضور آئے، کیوں نہ خدا کے حضور ٹھہرے، کیوں نہ خداوند کی خوشنودی حاصل کی۔ عزیزو، اسی طرح آج جب ہم اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں تو بہت سے لوگ آپ کو شکست خوردہ نظر آئیں گے، یا شکست ان کی زندگی میں ہوگی، اور زندگی کے مختلف پہلوؤں میں، مختلف شعبہ جات میں، مختلف زندگی کے میدان میں وہ شکست خوردہ نظر آتے ہیں اور شکست خوردہ ہیں، لیکن نہ وہ خدا کے گھر آتے، نہ وہ روزہ رکھتے، نہ خدا کے حضور آ کر فریاد کرتے ہیں، اور ان کی شکست کا عمل جاری اور ساری رہتا ہے، اور ان کی شکست فتح میں تبدیل نہیں ہوتی، اس لیے کہ وہ خدا کے گھر اور خدا کے قدموں میں نہیں آتے۔ آج بعض معاشی طور پر شکست خوردہ ہیں، کچھ تعلیمی طور پر شکست خوردہ ہیں، کچھ معاشرتی طور پر شکست خوردہ ہیں، اور کچھ خاندانی اعتبار سے شکست خوردہ ہیں، اور کچھ زندگی کے دیگر معاملات میں شکست خوردہ ہیں، اور شکست میں وہ نہ خدا سے پکارتے، نہ خدا کے گھر آتے، نہ خدا کے حضور روزہ رکھ کر خدا سے فریاد کرتے ہیں، بلکہ اپنی اس شکست میں وہ اسی طرح شکست خوردہ آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں، اور جس سے ان کی زندگی میں اور شکست خوردگی اور مسائل اور مشکلات اور تنگی اور دکھ اور مصیبت ان کی زندگی میں نظر آتی ہے، اور اس کا سلسلہ موقوف ہوتا ہوا نظر نہیں آتا۔ لیکن عزیزو، جب آپ خدا کے حضور، خدا کے گھر آ کر اور روزہ رکھ کر خدا کی حضور پکارتے ہیں، خدا آپ کی پکار کو سنتا ہے، خدا آپ کے دکھ کو محسوس کرتا ہے، اور ہمارا خدا رحم کرنے والا خدا ہے۔ ہمارا خدا
हालात को बदलने वाला खुदा है। हमारा खुदा तरस खाने वाला खुदा है। हमारा खुदा दुख और मुसीबत से छुटकारा देने वाला और निजात दहिंदा खुदा है। और अगर आप बीमारियों से शिकस्त खुर्दा हैं और बीमारियां आप पर हमला आवर हैं या अपनी सी कुव्वतें आप पर हमला आवर हैं और आप बीमारियों से शिकस्त खुर्दा हैं या अपनी सी कुव्वतों से शिकस्त खुर्दा हैं, आज खुदा के हुजूर आ जाएं और उसके कदमों में झुके। और कलाम खुदा में हम यहाँ पर पढ़ते हैं कुसा 20वां बाब और उसकी 26वीं आयत। तब सब बनी इस्राएल और सब लोग उठे और बैतेल में आए और वहां खुदावंद के हुजूर बैठे रोते रहे और उस दिन शाम तक रोजा रखा और सुख्तनी कुर्बानियां और सलामती की कुर्बानियां खुदावंद के आगे गुजरान। बाइबल मुकद्दस बयान करती है उन्होंने खुदा के आगे सुख्ती कुर्बानियां गुजरानी और जब सुख्ती कुर्बानियां गुजरानी, जब सलामती की कुर्बानियां गुजरानी, जब उन्होंने रोजा रखा तो खुदा ने उनसे कलाम किया। कुसा 20वां बाब और उसकी 28वीं आयत में लिखा है, और हारून के बेटे एलिएज़र का बेटा फिनहास उन दिनों उसके आगे खड़ा रहता था। खुदा से पूछा कि मैं अपने भाई बिन्यामीन की औलाद से एक दफा और लड़ने को जाऊं या रहने दूं। खुदा ने फरमाया कि जा, मैं कल उसको तेरे हाथ में कर दूंगा। अब रोजे के बाद, रोजे से अगले दिन एक बड़ी तब्दीली, एक बड़ी फतह, एक बड़ी एनाइंटिंग और एक बड़ा काम खुदा आपकी जिंदगी, आपके खानदान, आपके बदन और आपकी माशरती जिंदगी में एक बड़ा काम खुदा करता है। और कोई बहुत देर नहीं की, बल्कि खुदा ने कहा कल ही मैं उसको तेरे हाथ में कर दूंगा। वो या कल से तू फातिह होगा, रोजा खत्म होगा और तू फतह के साथ जिंदगी गुजारेगा और मैं तेरे दुश्मन को तेरे हाथ में कर दूंगा और तू अब शिकस्त खुर्दा नहीं रहेगा, बल्कि तू फातिह होगा। तू पिसावर नहीं रहेगा, बल्कि तू सरबुलंद होगा। तू पस्त नहीं होगा, बल्कि सरफराज होगा। कितना अजीम है हमारा खुदा। अब आज अगर हम गिरदोपेश निगाह दौड़ाएं, ना तौबा करते, ना रोजा रखते, ना खुदा को पुकारते, ना उसके हुजूर अपने मामलाती जिंदगी और जिसमें शिकस्त और जिसमें रगेले जाते, जिसमें पस्त होते और जख्म हाली का शिकार है, बीमारियों में मुब्तला है और जिंदगी के मसाइल उनको शिकस्त देते हैं और उस दुख में वो सोचते हैं कि मैं मर जाऊं या खत्म हो जाऊं या खात्मा कर लूं। मसाइल तो खत्म नहीं होंगे, लेकिन मैं ही खत्म हो जाऊं। लेकिन ना वो खुदा के हुजूर रास्त दिली के साथ, पाकीज़ के दिल के साथ और पाक सोचों और ख्यालात की पाकीज़गी के साथ न वो खुदा के हुजूर आते, ना रोजा रखते, ना उसके घर में बैठे रोते उसके हुजूर फरियाद करते हैं और यूं मसाइल और उस दुश्मन की फतह को देख देख कर सिसकते और आहुजारी करते हैं। लेकिन आपने खुदा के हुजूर जो हालात को बदल सकता है, जो सिचुएशन को बदल सकता है
اور جو ایک بڑی تبدیلی لا سکتا ہے، نہ اس کے قدموں میں جھکتے ہیں اور نہ اس کے حضور آتے ہیں اور اپنی حکمت عملی، اپنے تدبر، اپنی سوچوں اور اپنی اسٹریٹجی سے اور اپنے انداز فکر سے وہ حالات پر قابو پانے کے لیے اور حالات کی تبدیلی کے لیے اور سچویشن کو شکست سے فتح میں تبدیل کرنے کے لیے اور بیماری کو شفا میں بدلنے کے لیے وہ مختلف طریقہ کار اختیار کرتے ہیں اور نہیں کرتے تو یہ نہیں کرتے کہ خدا کے گھر آئیں، یہ نہیں کرتے خدا کے قدموں میں جھکیں اور نہ حالات بدلتے ہیں بلکہ حالات اور خراب اور تباہی کی طرف اور بیماری کی طرف اور دکھ کی طرف اور زب عالی کی طرف اور مصیبت اور پریشانی کی طرف اور شکست خوردگی کی طرف وہ رواں دواں ہوتے ہیں اور سسکتے ہیں، لیکن نہ توبہ کرتے، نہ روزہ رکھتے، نہ خدا کے گھر آتے، بلکہ خدا کے گھر آنا گوارا نہیں کرتے۔ اور میں نے ایسے بے شمار لوگوں کو دیکھا، پچھلے دنوں ایک خاتون جو اس قدر مفلوق الحال اور زبوں حالی کا شکار کہ کھانے کے لیے بھی کوئی روٹی نہیں، کوئی پینے کے لیے پراپر اس نہ کھانے کے لیے نہ پینے کے لیے، یعنی بھوک اور افلاس کے ہاتھوں شکست خوردہ، نہ صرف وہ بلکہ اس کا خاندان، لیکن پھر بھی خدا کے گھر نہ آتے اور نہ آنے کی تمنا اور آرزو رکھتے، بلکہ آپ نے اس دکھ کو، اپنی اس بدحالی کو، اپنی اس مالی پریشانی کو قابو میں کرنے کے لیے وہ کبھی اس بندے سے، کبھی اس بندے سے، کبھی اس سے کہہ، کبھی اس سے کہہ، کبھی اس سے مانگ، کبھی اس سے لے، لیکن حالات اور بگڑتے ہیں، بدحالی اور زیادہ ہوتی ہے، تنگی اور زیادہ آتی ہے، لیکن وہ خدا کے گھر سے کنارہ کش، خدا کے خادموں کے خلاف، خدا کے گھر کے خلاف کہ خدا ہمیں کیا دے سکتا ہے، خدا کے گھر میں جانے سے کیا فائدہ ہے اور کلام سننے سے ہمیں کیا مل جائے گا، کیا روٹی مل جائے گی۔ اور جب ایسے شکایتی انداز سے وہ خدا سے جدا، خدا کے گھر سے جدا، خدا کے کلام سے جدا، خدا کے خادموں سے متنفر، تو ایسی سچویشن میں نہ حالات کبھی بدلے، نہ بدل سکتے ہیں، نہ کوئی بدلا سکتا، بلکہ اور زیادہ شکست اور زیادہ پستی اور زیادہ بربادی اور زیادہ مصیبت، اور پھر اس مصیبت تلے دبتے 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 راہ فرار اختیار کرتے ہیں، اپنے لوگوں سے فرار حاصل کرتے ہیں، گھر سے فرار حاصل کرتے ہیں، خدا کے گھر سے مفرور ہو جاتے ہیں، خدا کے خادموں سے رفاقت کا سلسلہ منقطع کر لیتے ہیں اور کلام خدا کو سننا گوارا نہیں کرتے، دعا کرنا پسند نہیں کرتے، روزے میں ٹھہرنا پسند نہیں کرتے، اور ان کی شکست اور ان کا دکھ اور ہی بڑھتا چلا جاتا ہے۔ لیکن جب وہ ڈیسیشن لے لیتے ہیں اپنی اس دکھ کو دور کرنے کے لیے، اپنی اس مصیبت کے خاتمے کے لیے، میں خدا کے گھر اور خدا کے قدموں میں جھکتا ہوں اور روزہ رکھ کر میں خدا کے آگے روؤں گا، روؤں گی، اپنے دکھ خدا کو بیان کرتے ہیں۔ خدا آپ کی آرزو کو دیکھتا، آپ کی شکست کو فتح میں بدلتا، لیکن تب جب آپ اس کے گھر آتے ہیں اور فریاد کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں،
آپ کو روٹی کی پرواہ نہیں، پانی کی پرواہ نہیں۔ اب غور کریں، غربت کی وجہ سے بھوکے رہ سکتے ہیں۔ اب اس خاتون نے بتایا کہ اس نے کھانا نہیں کھایا، اس کے بچوں نے کھانا نہیں کھایا، اور کچھ مدد طلب کی۔ اس کی مدد تو کر دی گئی، لیکن پھر بھی اسے شعور حاصل نہیں ہوا کہ خدا کے گھر سے منسلک ہونا اہم بھی ہے اور ضروری بھی ہے۔ اور آج بھی ایسے بے شمار لوگ ہیں جن کی سمجھ اور سوچ میں بھی نہیں آتا ہے کہ وہ خدا کے گھر آ کر روزہ رکھے اور خدا کے حضور فریاد کرے، لیکن جو سمجھ لیتے ہیں وہ برکت پاتے ہیں۔ اور جو خدا کے گھر میں آ جاتے ہیں، پھر اگر بیماری سے شکست کھا رہے ہوتے ہیں، جب مسیح کے قدموں میں جھکتے ہیں تو شافی خدا ان کے بدنوں سے اس شکست کو جو بیماری کے سبب سے انہیں سامنا کرنا پڑا تھا، اس شکست کو خدا اپنے فضل سے، اپنی قدرت کاملہ سے، مقتدر اعلیٰ خدائے اقدس رب الافواج منجی عالم اس دکھ کو دور کر کے اس بیماری کو شفا میں بدل دیتا ہے۔ اور کلام خدا میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ تبدیلی خدا فوراً لے آتا ہے۔ جب ہم 28ویں آیت پڑھتے ہیں تو اس کا آخری حصہ ہے، خداوند نے فرمایا کہ جا، میں کل اس کو تیرے ہاتھ میں کر دوں گا۔ خدا تبدیلی لے آتا ہے، اور چھوٹی تبدیلی نہیں، ایک بڑی تبدیلی لے آتا ہے۔ پہلے یہ اس کے ہاتھ میں تھا، لیکن روزہ رکھنے کے بعد اب وہ اس کے ہاتھ میں ہوگا۔ گویا پہلے یہ شکست خوردہ تھی، روزہ رکھنے کے بعد اب دشمن شکست خوردہ ہوگا۔ اس لیے کہ خدا نے فرمایا کہ میں تیرے ساتھ ہوں گا اور میں اسے شکست دوں گا اور تو فاتح ہوگا۔ عزیزو، خدا روزے کے بعد بڑی تبدیلی آپ کی زندگی میں لے آتا ہے۔ میرے ساتھ دیکھیے پہلا سیموئیل 7واں باب، پہلا سیموئیل 7واں باب اور اس کی 3 آیت میں لکھا ہے، اور سیموئیل نے اسرائیل کے سارے گھرانے سے کہا کہ اگر تم اپنے سارے دل سے خداوند کی طرف رجوع لاتے ہو تو اجنبی دیوتاؤں اور استارات کو اپنے بیچ سے دور کرو اور خداوند کے لیے اپنے دلوں کو مستعد کر کے فقط اسی کی عبادت کرو، اور وہ فلسطین کے ہاتھ سے تم کو رہائی دے گا۔ تب بنی اسرائیل نے بالین اور استارات کو دور کیا اور فقط خداوند کی عبادت کرنے لگے۔ خدا کے کلام مقدس میں جب خدا کی عبادت نہیں کرتے تو غربت کے ہاتھ اور شکنجے میں آ جاتے ہیں۔ عبادت نہیں کرتے تو بیماریوں کی گرفت میں آ جاتے ہیں، اور جب عبادت نہیں کرتے بدحالی ان پر گھیراؤ کرتی ہے، اور جب عبادت نہیں کرتے تو دشمن کے قبضہ اختیار میں آ جاتے ہیں۔ آج بے شمار آپ کو لوگ نظر آئیں گے جو عبادت نہیں کرتے اور خدا کے گھر نہیں آتے، اور اگر عبادت کرتے بھی ہیں تو نیم دلی کے ساتھ عبادت کرتے بھی ہیں تو سچے دل کے ساتھ۔ اور کلام خدا میں یہاں پر پہلا سیموئیل 7واں باب اور اس کی
जब हम 30वीं आयत पढ़ते हैं तो लिखा है, और सैमुएल ने इस्राएल के सारे घराने से कहा कि अगर तुम अपने सारे दिल से खुदा की तरफ रुजू लाते हो तो अजनबी देवताओं और अस्तारात को अपने बीच से दूर करो और खुदावंद के लिए अपने दिलों को मुस्तहद करके वक्त उसी की इबादत करो। अब क्या करना है आपको कि बड़ी तब्दीली आए, आपको अपने दिल को खुदा की तरफ रुजू करना है और अजनबी देवताओं को अपने बीच से दूर करना है। और सबसे अहम बात, दिल को मुस्तहद करना है। किस बात के लिए दिल को मुस्तहद करना है? कि फक्त खुदा की इबादत करना है, सिर्फ उसी की बंदगी करना है, सिर्फ उसी की प्रस्तुत करना है और उसी के साथ हमें जिंदा खुदा के हुजूर आकर अपने खुदा के कदमों में झुकना है। और जब आप ऐसा करेंगे उस वक्त आपकी जिंदगी में गैर मामूली काम होगा, और वो काम ये होगा कि आप जिंदा खुदा के कदमों में आएंगे, और जब आप उसके कदमों में आएंगे तो वो आपको रहाई देगा, वो आपको खलासी बख्शेगा और आपकी जिंदगी से उन तमाम चीजों को दूर करेगा। और कलाम खुदा में पहले सैमुएल 7वां बाब और उसकी 6ठी आयत में लिखा है, सो वो सब मिस्पा में फराहम हुए और पानी भरकर खुदाम के आगे उंडेला, और उस दिन रोजा रखा और वहां कहने लगे कि हमने खुदाम का गुनाह किया है। और सैमुएल मिस्पा में बनी इस्राएल की अदालत करता था। अब कलाम मुकद्दस में हम देखते हैं वो सब वहां पर फराहम हुए और कहने लगे कि हमने खुदाम का गुनाह किया है। और सैमुएल उनके लिए उसने दुआ की। 5वीं आयत में हम पढ़ते हैं, फिर सैमुएल ने कहा कि सब इस्राएल को मिस्पा में जमा करो और मैं तुम्हारे लिए खुदा से दुआ करूंगा। सो वो सब मिस्पा में फराहम हुए और पानी भरकर खुदा के आगे उंडेला और उस दिन रोजा रखा। खुदा के कलाम मुकद्दस में हम पढ़ते हैं कि उस दिन रोजा रखा, और जब रोजा रखा तो खुदा हालात को बदल देता है। और कलाम खुदा में बाइबल बयान करती है, देखिए मेरे साथ पहला सैमुएल 7वां बाब उसकी 10वीं आयत में लिखा है, और जिस वक्त सैमुएल उस वक्त कुर्बानी को गुजरान रहा था, उस वक्त फलस्ती इस्राएलियों से जंग करने को नजदीक आए, लेकिन खुदा फलस्तियों के ऊपर उसी दिन बड़ी कड़क के साथ गरजा और उनको घबरा दिया, और उन्होंने इस्राएलियों के आगे शिकस्त खाई। दूसरा दिन भी नहीं, बल्कि बाइबल बयान करती है कि उसी दिन, कलाम खुदा में लिखा है, उसी दिन बाइबल में वसाहत से हम पढ़ते हैं, खुदा फलस्तीन के ऊपर बड़ी कड़क के साथ गरजा। यानी खुदा बहुत बुलंद आवाज से, हैबतनाक आवाज से उन पर गरजा, और जब गरजा तो बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि वो जो इस्राएलियों के दुश्मन थे, एक बड़ी तब्दीली आई, एक बड़ी चेंज आई, और बड़ी तब्दीली ये आई, बाइबल बयान करती है, अब बनी इस्राएल को दुश्मनों पर फतह हुई। अब देखिए देर नहीं हुई, अगला दिन भी नहीं आया, बल्कि उसी दिन बाइबल बयान करती है एक बड़ी फतह, क्योंकि उन्होंने रोजा रखा। जब उन्होंने रोजा रखा उसी दिन एक बड़ी तब्दीली आई, एक बड़ी चेंज आई। आज खुदा
ایک بڑی تبدیلی نہ صرف اگلے دن ہی بلکہ آج ہی ایک بڑی تبدیلی لانا چاہتا ہے، اور یہ بڑی تبدیلی آپ کی زندگی میں اس وقت آتی ہے جب آپ روزہ رکھتے ہیں، اور جب خدا کے خادم آپ کے لیے قربانی گزرانتے ہیں۔ اب وہ قربانی گزران رہا تھا تو اسی اثنا میں بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ اسی اثنا میں ایک بڑی تبدیلی بنی اسرائیل کے لیے آئی کہ انہیں فتح حاصل ہوئی، خدا کے دشمن پر کڑکا، خدا کے دشمن پر ہیبت ناک انداز سے ظاہر ہوا اور انہیں فتح حاصل ہوئی۔ اور اسی طرح عزیزو، جب آپ خدا کے گھر آتے ہیں، خدا کے قدموں میں جھکتے ہیں، تو ایک بڑی تبدیلی اسی دن خدا آپ کی زندگی میں لاتا ہے، ایک بڑی تبدیلی اسی دن آپ کی زندگی میں آ جاتی ہے، اور یہ کام خدا آپ کے لیے کرتا ہے، اور خدا چاہتا ہے آپ ایک بڑی تبدیلی کو حاصل کریں۔ اور یہ تبدیلی آئے گی اس وقت جب آپ کی زندگی میں خدا کی عبادت ہوگی، آپ عبادت کریں گے، خدا کے خادم کے ساتھ رفاقت رکھیں گے، اور خدا کا خادم آپ کے لیے قربانی گزرانے، اور اسی اثنا میں آپ کے لیے ایک بڑی فتح، ایک بڑی تبدیلی ظاہر ہوگی۔ کلام مقدس میں میرے ساتھ دیکھیے دوسری تواریخ، دوسری تواریخ 20واں باب، کلام مقدس میں دوسری تواریخ 20واں باب اور اس کی پہلی آیت میں لکھا ہے، اس کے بعد ایسا ہوا کہ بنی موآب اور بنی امون اور ان کے ساتھ بعض امونیوں نے یہوشافت سے لڑنے کو چڑھائی کی۔ بائبل مقدس بیان کرتی ہے یہوشافت بادشاہ جب اس نے دیکھا کہ بنی موآب، بنی امون اور ان کے ساتھ بعض امونیوں نے مل کر متحد ہو کر یہوشافت سے لڑنے کی ٹھان لی ہے، تو کلام مقدس میں میرے ساتھ دیکھیے تیسری آیت، دوسری تواریخ 20واں باب اور تیسری آیت، اور یہوشافت ڈر کر دل سے خدا کا طالب ہوا اور سارے یہودا میں روزہ کی منادی کرائی۔ یہوشافت یہ جان گیا اور اس نے کوئی اور کام نہیں کیا، بلکہ اس نے پہلا کام ہی یہ کیا کہ روزہ کی منادی کرائی، اور جب اس نے روزہ کی منادی کرائی، اب وہ سارے دل سے خدا کا طالب ہوا اور اس نے جان لیا کہ خدا میرے لیے ایک تبدیلی لائے گا، اور اس بڑے لشکر کو جو متحد ہوا ہے، جس میں کلام خدا میں ہم نے پہلی آیت میں پڑھا کہ بنی موآب اور بنی امون اور بعض امونی یہ مل کر ایک بڑی فوج بن کر، ایک بڑا لشکر بن کر، ایک بڑا جمع غفیر بن کر اب یہ یہوشافت کے خلاف لڑنے کو آ رہا ہے۔ اور اس سے پہلے کہ وہ لڑائی کرتا، اس سے پہلے کہ وہ شکست کھاتا، اس نے خدا کی حضوری میں اس معاملے کو رکھا۔ کلام خدا میں میرے ساتھ دیکھے دوسری تواریخ 20واں باب اور اس کی تیسری آیت، اور یہوشافت ڈر کر دل سے خدا کا طالب ہوا اور سارے یہودا میں روزہ کی منادی کرائی۔
اور بنی یہودا خداوند سے مدد مانگنے کو اکٹھے ہوئے، بلکہ یہودا کے سب شہروں میں سے خداوند سے مدد مانگنے کو آئے۔ اب یہ بادشاہ خدا سے مدد مانگتا ہے اور اس سے روزہ رکھا۔ جب آپ روزہ رکھتے ہیں، آپ خدا سے مدد مانگتے ہیں۔ آج ہم دیکھتے ہیں حالات خراب ہو تو لوگ لوگوں سے مدد مانگتے ہیں، انسان انسانوں سے مانگتا ہوا نظر آتا ہے، جس میں بڑا ہی وہ دکھ میں بھی ہوتا ہے، لیکن مانگتا ہے اور نہیں مانگتا تو اس خدا سے نہیں مانگتا جو اسے مستقل دے سکتا ہے اور جو ایک بڑی تبدیلی لا سکتا ہے کہ پھر اس کو مانگنے کے لیے کسی انسان کے آگے ہاتھ پھیلانے نہ پڑے۔ وہ مانگتا ہے ان با اثر لوگوں سے، لیکن اس عظیم خدا سے نہیں مانگتا۔ وہ مانگتا ہے ایسے خوشحال لوگوں سے، لیکن جو خوشحالی کا مبدا یا خوشحالی کا منبع ہے اس سے نہیں مانگتا۔ وہ مانگتا ہے آپ کی شفا کے لیے بڑے بڑے ڈاکٹروں سے مدد، لیکن نہیں مانگتا تو اس شافی اعظم سے نہیں مانگتا جو اس کی بھرپور اور بر وقت اور ٹھیک طور پر مدد کر سکتا ہے، لیکن اس سے نہیں مانگتا۔ اور یہ اس وقت خدا سے مدد مانگنے کے لیے اسے روزہ رکھا، گویا اسے روزہ رکھا کہ میں خدا سے مدد مانگوں گا، میں خدا سے ہیلپ لوں گا اور خدا میری ہیلپ کرے گا، خدا میری مدد کرے گا اور خدا مجھے فراہم کرے گا اور خدا میری زندگی میں غیر معمولی کام کرے گا۔ اور اس کا ایمان ہے اور اس کا اعتقاد ہے خدا بڑی تبدیلی لائے گا، اور وہ ایمان رکھتا ہے کہ روزہ رکھنے کے بعد ایک بڑی تبدیلی میری زندگی میں آئے گی، ایک بڑی تبدیلی میری سلطنت میں آئے گی، ایک بڑی تبدیلی میری قوم میں آئے گی۔ عزیزو، آج ایک بڑی تبدیلی کے لیے روزہ نہ رکھتے ہیں اور نہ رکھنا چاہتے ہیں۔ عزیزو، خدا نے اس سے کلام کیا، خدا نے اسے مدد بر وقت دی۔ دیکھیں میرے ساتھ دوسری تواریخ 20واں باب اور اس کی 15ویں آیت میں لکھا ہے، اور وہ کہنے لگا، کون کہنے لگا؟ دیکھیں ذرا 14ویں آیت، دوسری تواریخ 20واں باب 14ویں آیت۔ تب جماعت کے بیچ یسیل بن زکریہ بن بنایا بن ایائیل بن متانیہ ایک لاوی پر جو بنی آسد میں سے تھا، خدا کی روح نازل ہوئی اور وہ کہنے لگا، اے تمام یہودا اور یروشلم کے باشندوں اور اے بادشاہ یہوشافٹ، تم سب سنو، خدا تم کو یوں فرماتا ہے کہ تم اس بڑے انبوہ کی وجہ سے نہ تو ڈرو اور نہ گھبراؤ، کیونکہ یہ جنگ تمہاری نہیں بلکہ خدا کی ہے۔ تم کل ان کا سامنا کرنے کو جانا، دیکھو وہ سیس کی چڑھائی سے آ رہے ہیں اور دشت یریل کے سامنے وادی کے سرے پر تم کو ملیں گے۔ تم کو اس جگہ میں لڑنا نہیں پڑے گا۔ اے یہودا اور یروشلم، تم قطار باندھ کر چپ چاپ کھڑے رہنا اور خداوند کی نجات جو تمہارے ساتھ ہے دیکھنا، خوف نہ کرو اور ہراساں نہ ہو۔ کل ان کے مقابلہ کو نکلنا، کیونکہ خداوند تمہارے ساتھ ہے۔ جب انہوں نے روزہ رکھا تو نجات کا پیغام ان کو دیا گیا، ایک بڑی تبدیلی اور ایک بڑی نمایاں تبدیلی جس کا خدا نے آج کے دن اعلان کر دیا کہ تم مت گھبراؤ، تم ان سے نکلو اور جا کر ان کا سامنا کرو، اور تم نے کرنا کچھ نہیں، بس قطار بنا کر کھڑے رہنا
اور خدا کے کام کو دیکھنا کہ وہ نجات بخشے گا. کتنا عظیم ہے ہمارا خدا. اور ایک بڑی تبدیلی آئی. اور یہ تبدیلی کیسے آئی؟ یہ تبدیلی آئی کیونکہ انہوں نے روزہ رکھا. یہ تبدیلی آئی کہ اب ان کے لیے فتح کی نوید ہے. اب ان کے لیے فتح کا اعلان ہے. اب فتح کا پیغام ہے اور غلبے کا پیغام ہے. عزیزو، ایک بڑی تبدیلی اس صورت میں نظر آتی ہے جب آپ روزہ رکھتے ہیں. خدا ایک بڑی تبدیلی آپ کی زندگی میں لاتا ہے کہ آپ فاتح زندگی بسر کریں. پھر آپ کو دشمن سے خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں. اگر آپ کی بیماری جو آپ کی دشمن ہے، شاید یہ کینسر ہی کیوں نہ ہو، شاید یہ ہیپیٹائٹس بی یا سی ہی کیوں نہ ہو، یا پھر یہ بیماریاں جیسے بنی امون اور بنی مواب اور بعض امونی مل کر حملہ کرتے ہیں. شاید ہارٹ کا مرض بھی ہو، شاید ہیپیٹائٹس بی بھی ہو، اور شاید کینسر بھی ہو، اور کئی بیماریاں مل کر متحد ہو کر اور اتحاد کر کے آپ پر حملہ آور ہے. اور آپ سوچتے ہیں کون کون سی بیماری سے بچوں اور کس کس سے مجھے شفا ملے گی. لیکن آپ گھبرائے ہیں. آپ اس گھبراہٹ میں خدا کے گھر میں آ جائیں اور آپ تائب ہو جائیں. آپ اس کے حضور روزے میں ٹھہر جائیں اور کہیں کہ خدا، میں تجھ سے مدد مانگتا ہوں. تو میری ان بیماریوں کو جو مل کر مجھ پر حملہ آور ہے، آج ان بیماریوں کو تو آئے خدا شکست دے. میں تجھ سے مدد چاہتا ہوں، میں تجھ سے مدد چاہتی ہوں. یا شاید پھر ابلیسی قوتیں مل کر اور جادوگر مل کر اور پھر یہ کہ بدحالی نے مل کر آپ پر حملہ کیا ہے یا حملہ کرنے کو آ رہے ہیں. آپ روزہ رکھ کر خدا کے حضور ٹھہرے. خدا ایک بڑی تبدیلی لائے گا اور وہ آپ کے سارے دشمن ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، پاش پاش ہو جائیں گے. اس سے کہ ہمارا خدا ایک ایسی چٹان ہے کہ جو اس سے ٹکراتا ہے وہ پاش پاش ہو جاتا ہے. ہمارا خدا ایسا قدرت والا خدا ہے کہ دشمن کتنے بھی مل کر جو ہمارے خلاف سر اٹھاتے ہیں اور ہماری اس زندگی کے خلاف وہ منصوبے باندھتے اور ہماری طرف اپروچ کرتے ہیں، لیکن ہمارا خدا عزیزو بائبل بیان کرتی ہے ہمارا خدا اس قدر قدرت والا خدا ہے کہ پھر ان سے خود نمٹنا جانتا ہے. آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا. شاید آپ کو دوائی بھی نہ لینا پڑے. آپ اس کے لیے کوئی ٹوٹکے استعمال نہ کریں. آپ اس کے لیے کوئی ایسی جڑی بوٹیوں کا بھی استعمال نہ کریں. بس آپ چپ چاپ خدا کے حضور کھڑے ہیں. جیسے کہ ہم کہتے ہیں آپ جو چاہتے ہیں کہ ان کے لیے دعا کی جائے وہ کھڑے رہتے ہیں، چپ چاپ کھڑے رہتے ہیں. وہ کچھ بھی نہیں کرتے، نہ کوئی دوائی لیتے ہیں، نہ کوئی علاج کرتے ہیں، لیکن خدا خود ان کا علاج کرتا ہے. اس لیے کہ ایک بڑی تبدیلی لاتا ہے. خدا چاہتا ہے آپ روزہ رکھیں. خدا چاہتا ہے آپ روزے کے بعد ایک بڑی چینج کو، ایک بڑی تبدیلی کو دیکھیں. اور وہ تبدیلی خدا کل نہیں آج ہی آپ کی زندگی میں لانا چاہتا ہے. لیکن کب؟ جب آپ تائب ہو کر روزہ رکھ کر خدا کے گھر اور اس کے قدموں میں جھکتے ہیں. پھر آپ کے دشمن کتنے ہی پاورفل کیوں نہ ہو. عزیزو، دشمن میری طرف بڑی تیزی کے ساتھ بڑھا اور کینسر کی صورت میں اسے مجھے گرفت کر لیا اور میں یہوشافت کی طرح خدا کے قدموں میں آ گیا. اور خدا نے کینسر کے تمام بندھن فی الفور توڑ دیے. آپ کا دشمن کسی بھی نوعیت کا کیوں نہ ہو، معاشی بدحالی کا حملہ کرتا ہے یا بیماری کا حملہ کرتا ہے یا افلاس و غربت کا حملہ کرتا ہے یا ناکامی کا حملہ کرتا ہے یا آپ کی زندگی کی بربادی کا اور انعطاف پذیری کا حملہ کرتا ہے. لیکن آپ کو قطعاً فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے.
بلکہ چپ چاپ کھڑے رہیں، ایمان کے ساتھ اس کی مدد کو لیں اور اس کی ڈیوائن ہیلپ کو لیں اور اس کے اس بڑے فضل سے اپنے لیے رہائی کو لیں، اپنے لیے فتح کو لیں، اپنے لیے اس سربلندی کو لیں جو خدا آپ کو بخشتا ہے، آپ کے دشمنوں کو شکست فاش کر کے، اس لیے کہ چپ چاپ کھڑے رہتے ہیں اور خدا کام کرتا ہے اور ایک بڑی تبدیلی لاتا ہے کہ خدا ہماری زندگی میں رہائی کو جاری کرتا ہے، ہمیں رہائی بخشتا ہے، ہمیں بندنوں سے خلاصی بخشتا ہے۔ کس قدر عظیم ہے ہمارا خدا۔ آئیے میرے ساتھ کلام مقدس کو دیکھیں، عزرا 8واں باب 21ویں آیت سے پڑھیں گے۔ کلام مقدس میں عزرا 8واں باب 21ویں آیت میں لکھا ہے، تب میں نے اہاوا کے دریا پر روزہ کی منادی کرائی تاکہ ہم اپنے خدا کے حضور اس سے اپنے اور اپنے بال بچوں اور اپنے مال کے لیے سیدھی راہ طلب کرنے کو فروتن بنے، کیونکہ میں نے شرم کے باعث بادشاہ سے سپاہیوں کے جتھے اور سواروں کے لیے درخواست نہ کی تھی تاکہ وہ راہ میں دشمن کے مقابلہ میں ہماری مدد کرے، کیونکہ ہم نے بادشاہ سے کہا تھا کہ ہمارے خدا کا ہاتھ بلائی کے لیے ان سب کے ساتھ ہے جو اس کے طالب ہیں، اور اس کا زور اور قہر ان سب کے خلاف ہے جو اسے ترک کرتے ہیں۔ سو ہم نے روزہ رکھ کر اس بات کے لیے اپنے خدا سے منت کی اور اس نے ہماری سنی۔ اب خدا کا سننا یہ بڑی تبدیلی کا باعث ہے۔ جب خدا آپ کی مدد کے لیے آپ کی فریاد کو سنتا ہے تو اس کے سننے کے بعد پھر بڑی تبدیلی آتی ہے، اور خدا آپ کی زندگی میں ایک بڑی تبدیلی لانا چاہتا ہے۔ خدا اگر آپ خدا کے حضور روزہ رکھ کر آپ درخواست کرتے ہیں، آپ دعا کرتے ہیں، تو خدا آپ کی زندگی میں ایک بڑی تبدیلی لاتا ہے اور ایک بڑی تبدیلی لانا چاہتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ آپ اس تبدیلی کو ریسیو کریں۔ اور بائبل بیان کرتی ہے روزے کے بعد ایک بڑی تبدیلی خدا نے ان کی سنی، اور جب خدا سن لیتا ہے پھر تو حالات ہی بدل جاتے ہیں۔ خدا سن لیتا ہے تو مسائل حل ہو جاتے ہیں، خدا سن لیتا ہے تو فتح حاصل ہو جاتی ہے، خدا سن لیتا ہے تو بیماریاں دور ہو جاتی ہیں، اور خدا سن لیتا ہے تو برکت اور برکت اور فتح پر فتح ہمیں حاصل ہو جاتی ہے۔ اور آج خدا آپ کے لیے یہ کرنا چاہتا ہے، اور اس کے لیے آپ کو انیشیٹو لینا ہے، اس کے لیے آپ کو روزہ رکھنا ہے تاکہ تبدیلی آئے، ایک بڑی تبدیلی، اور خدا اس بڑی تبدیلی کو آپ کی زندگی میں لانا چاہتا ہے۔ آئیے میرے ساتھ کلام مقدس کو دیکھیں، نحمیہ 9واں باب اور اس کی پہلی آیت سے پڑھیں گے۔ نحمیہ 9واں باب اور اس کی پہلی آیت میں لکھا ہے، پھر اسی مہینے کی 24ویں تاریخ کو
बनी इसराइल रोजा रख कर और टाट ओढ़ कर और मट्टी अपने सर पर डालकर इकट्ठे हुए, और इसराइल की नस्ल के लोग सब परदेशियों से अलग हो गए और खड़े होकर अपने गुनाहों और अपने बाप दादा की खताओं का इकरार किया। कलाम मुकद्दस में लिखा है परदेशियों से अलग हो गए। कई दफा गैर कौमों के साथ, परदेशियों के साथ आप मिलकर चलते हैं, उनके रस्म रवाज, उनके तौर तरीके और उनके लोगों को अपना समझते हैं और उनके साथ रिश्ते में मुंसलिक होना चाहते हैं। लेकिन खुदा के कलाम में हम पढ़ते हैं कि मसाइल पर मसाइल आए, दुख पर दुख आया, इसी को खुदा इस अमल को पसंद नहीं करता। और कई दफा वो सोचते हैं कि ये इससे क्या फर्क है, बल्कि उनसे तो शादी ब्याह भी कर ले। खुदा के कलाम में लिखा है परदेशियों से अलग हो गए। अगर आप चाहते हैं एक बड़ी तब्दीली आए, आप कहते हैं हमारे घर में तब्दीली नहीं आती, लेकिन आप परदेशियों से मिलते हैं और दूसरी कौमों के साथ आपके ताल्लुकात हैं और रिलेशनशिप है, और खुदा इसको नापसंद करता है। खुदा चाहता है कि आप खुदा के हुजूर, खुदा के कदमों में आए और आपने खुदा के हुजूर अपने गुनाह का इकरार करें। नहमिया 9 बाब और उसकी दूसरी आयत, और इसराइल की नस्ल के लोग सब परदेशियों से अलग हो गए और खड़े होकर अपने गुनाहों और अपने बाप दादा की खताओं का इकरार किया, और उन्होंने अपनी अपनी जगह पर खड़े होकर एक पहर तक अपने खुदा की शरीयत की किताब पढ़ी और दूसरे पहर में इकरार करके अपने खुदा को सजदा करते रहे। अपने गुनाह का इकरार किया और फिर अपने खुदा को सजदा किया। आज इकरार किए बगैर, गुनाह छोड़े बगैर, परदेशियों से नाता तोड़े बगैर ही खुदा के हुजूर आते हैं, जिससे तब्दीली नहीं आती। अब तब्दीली के लिए, आउटब्रेक के लिए और सिचुएशन की तब्दीली के लिए और हालात के दायरे की यकसर तब्दीली के लिए जरूरी है परदेशियों से अलग हो जाएं, उनके रस्म रवाज से अलग हो जाएं। अब आप देखें शादी ब्याह पर या जिंदगी में दीगर अक़वाम और अगयार की रस्मात अपनाए हैं। खुदा चाहता है कि आप कलाम मुकद्दस के ऐन मुताबिक, बाइबल मुकद्दस की तालीमात के मुताबिक, मुनज्जी आलम के रज़ा के ऐन मुताबिक आपकी जिंदगी के हर शोबे में आप उसके ताबे हो। और फिर आप जब ऐसा करते हैं, खुदा आपकी जिंदगी में एक बड़ी तब्दीली लाता है, ऐसी तब्दीली जो आप सोच भी नहीं सकते, लेकिन खुदा आपके लिए ये तब्दीली लाता है, फिर यकसर हालात को बदलता है। कब? जब आप खुदावंद के हुजूर आते, खुदा का कलाम पढ़ते, खुदा का कलाम सुनते, खुदा के कलाम के ताबे होते हैं, फिर खुदा एक बड़ी तब्दीली आपकी जिंदगी और आपके घर में लाता है। और खुदा चाहता है कि बड़ी तब्दीली को आपकी जिंदगी में लाए, और उसके लिए खुदा चाहता है कि आज आप उसके कदमों में आए, और जब आप उसके